الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دینی مجلس میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق دی، اور اس مجلس میں ہمارے ساتھ شیخ عبدالوکیل مدنی حفظہ اللہ ہیں. استقبال رمضان کے موضوع پر آپ کا خطاب ہوگا، تو میں آپ تمام کا IRGC کے اس مسجد میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو اس مجلس کے آغاز کے لیے میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے مدرسے کے حفظ کے طالب علم عبداللہ بن شفیع اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں قرآن مجید کی آیت تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی دو آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو وہ برائی کرے وہ اس پر ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا کر. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. موقر علماء کرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس محفل میں جمع ہونے اور دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس محفل کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنائے۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ استقبال رمضان سے متعلق کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان سارے مہینوں میں اور اس کی راتیں ساری راتوں میں افضل اور سب سے بہترین ہیں۔ اس جیسی کوئی اور رات آپ کو سال کی پورے راتوں میں نہیں ملے گی، اور اس جیسا مہینہ سال کے دیگر مہینوں میں کہیں آپ کو اور نصیب نہیں ہوگا۔ اسی لیے خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اس ماہ کو حاصل کرتا ہے، اس ماہ کو پا لیتا ہے۔ در حقیقت یہ جو ماہ ہے، ماہ رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر آپ غور فرمائیں کہ الجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہما، کہ رمضان سے رمضان تک، جمعہ سے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اگر ان کا کوئی اہتمام کر لے، اس کا استغلال کر لے، تو اللہ تعالیٰ رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک جمعہ کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو دو جمعہ کے درمیان اس کے جو گناہ ہیں، اس کی جو خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کو، ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان جب بھی آتا ہے، اگر اس کا کما حقہ اہتمام ہو اور جس طریقے سے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اس طریقے سے بندہ رب کی عبادت کر لے، تو ماہ رمضان عبادت کی وجہ سے، اللہ کے حقوق کو ادا کیے جانے کی وجہ سے اور اس کے اوقات کو استغلال کرنے کی وجہ سے رب کریم ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہیں،
جو خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو بخش دیتے ہیں، اور گناہوں کی معافی، گناہوں کا کفارہ اور کسی مسلمان سے گناہ ختم کر دیے جائیں، یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کتنا عظیم کام ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک اور ان کے 3 ساتھی غزوہ تبوک سے جب پیچھے رہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ کوئی مسلمان ان کے ساتھ گفتگو نہ کرے، بات نہ کرے، بلکہ یہاں تک حکم آیا کہ اپنی بیویوں سے وہ ملاقات نہ کریں۔ صحابہ نے سوال کیا، کعب بن مالک اور دیگر صحابہ نے، کہ کیا ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، طلاق نہ دو، بلکہ بیویوں سے جدائی اختیار کرو، یعنی الگ۔ تو انہوں نے اپنی بیویوں کو میکے بھیج دیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حتی اذا ضاقت الارض بما رحبت، کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، جہاں جاتے کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی گفتگو کرنے والا نہیں، کوئی سلام کرنے والا نہیں، سلام کا کوئی جواب دینے والا نہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں مسجد میں داخل ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتا تو میری نظر آپ کے ہونٹوں پر ہوتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو، اس غلطی کو معاف کرتے ہوئے توبہ قبول کر لی، اس گناہ کو معاف کر دیا، تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ بشارت گناہ کی معافی کی خوشخبری جب نازل ہوئی تو اس وقت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چھت پر نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اے کعب بن مالک، ابشر، بشارت ہو، خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سنتے ہیں تو جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں آئے تو خوشخبری دینے والے کو، بشارت سنانے والے کو اپنا کپڑا جو وہ پہنے ہوئے تھے استعمال کر رہے تھے بطور ہدیہ کے خوشخبری سنانے والے کو دے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، میرے گناہ کو معاف کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، اللہ کے راستے میں اپنا سارا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ اور خیرات کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنا بعض مال اپنے پاس رکھو اور 1/3 اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دو، دے دو۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مال اپنا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک غلطی معاف ہونا، ایک گناہ کسی انسان سے مٹ جائے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ صحابی جس کا ایک گناہ معاف کیا گیا، غزوے سے پیچھے رہ جانا، وہ صحابی خوشخبری دینے والے کو اپنا لباس بطور
तोहफा बतौर हदिया के इनायत करते हैं। और ये कितनी अजीम खुशखबरी है कि अपना माल अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करते हैं। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि इस गुनाह से मुझे नजात मिली है, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की है। महज सच बोलने की वजह से अहद करते हैं कि बकिया जिंदगी जब तक मैं जिंदा रहूंगा कभी झूठ इस्तेमाल नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं कहूंगा। और जब तक वो जिंदा रहे कभी अपनी जिंदगी में उन्होंने झूठी बात नहीं इस्तेमाल की, झूठ नहीं कहा। अगर किसी मुसलमान को रमजान का माह हासिल हो जाए, मिल जाए, और इस माह की वजह से उस मुसलमान के गुनाह माफ हो जाए, तो ये कितनी बड़ी अजीम बात है, कितनी बड़ी खुशी की बात है। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, माह रमजान हमारी जिंदगियों में आते हैं हर साल, लेकिन हमारी जिंदगी में ये माह जब हमने हासिल किया, इस माह को हमने पाया, तो जरा ये तो बताइए कि इस माह का असर हमारी जिंदगियों पर क्या पड़ा। किसी की जिंदगी में 10 साल, किसी की जिंदगी में 20, किसी की जिंदगी में 30 रमजान, किसी की जिंदगी में 40 रमजान आया, एक रस्मी तौर पर आता है, रस्मी तौर पर खत्म हो जाता है। आखिर इतने माह पाने के बावजूद, इतने सालों से मुसलसल रमजान को हासिल करने के बावजूद हमारी जिंदगियों में क्या तब्दीली वाक़ई हुई, क्या असर हमने इस माह से हासिल किया, कभी हमने इस पर गौर किया है? हाफिज इब्न रजब रहिमहुल्लाह सलफ के हवाले से नकल करते हैं, वो कहते हैं कि माह रमजान की कबूलियत की कुछ अलामतें हैं, कुछ निशानियां हैं। एक मुसलमान माह रमजान को हासिल करता है, माह रमजान को पाता है, तो माह रमजान को पाने के बाद, हासिल करने के बाद रमजान गुजर जाता है। अगर रमजान खत्म होने के बाद, गुजर जाने के बाद इंसान की अपनी जिंदगी में तब्दीली वाक़ई हो गई, गुनाह के काम उसने तर्क कर दिया, नेकियां कसरत के साथ अंजाम देने लगा, अल्लाह की तरफ राग़िब हो गया, तो यकीन जानिए उसके माह की इबादतें अल्लाह ने कबूल कर ली है, कबूलियत की अलामत है। और अगर किसी इंसान की जिंदगी में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, जैसे रमजान से पहले था वैसे ही रमजान के बाद उसकी जिंदगी है, जैसे रमजान से पहले गुनाहों का इर्तिकाब वैसे ही गलतियों का इर्तिकाब रमजान के बाद भी, जैसे रमजान से पहले फराइद में तसाहुल रमजान के बाद भी उसी किस्म का तसाहुल बरकरार है। तो याद रख लीजिए कि अल्लाह ने रमजान की उसकी इबादतें कबूल नहीं की हैं। अलामत क्या है, निशानी क्या है कबूल होने की, कि इंसान की जिंदगी में तब्दीली वाक़ई हो जाए, बदलाव आ जाए, इंसान नेकियों से करीब हो और अपने आप को गुनाहों से दूर कर ले। अगर ये तब्दीली इंसान की जिंदगी में वाक़ई होती है तो ये माह रमजान की इबादतें कबूल होने की अलामत है। अभी माह रमजान आने वाला है चंद दिनों के बाद, माह रमजान में हम दाखिल होने वाले हैं। तो दाखिल होने के लिए इस माह की इबादतें, उसका कमा हक़्क़हू, हक अदा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज जिसका हमको इल्तिजाम करना है मुहासबतुन नफ्स। सबसे पहली चीज कि हम अपने आप का मुहासबा करें, हम जायजा लें कि हमारी जिंदगियों में इतने रमजान आए और चले गए, तो हमने इन सारे माह से, इन सारे रमजानों से कितना इस्तिफादा किया, कितनी इबादतें हमने रब की रजा की खातिर अंजाम दी हैं, अपने आप को कितने गुनाहों से महफूज रखा है। सबसे पहले मुहासबा करने की जरूरत है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं,
हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु। रमज़ान एक नेमत है जो अल्लाह ताला इंसान को अता करता है। अल्लाह की तरफ से इंसान को ये नेमत मिलती है हर साल, जो इसको पाता है। इस नेमत को हासिल करने के बाद मुहासबा जरूरी है कि हमने इतने रमज़ान हासिल किए, हमने क्या पाया और क्या खोया, कितनी नेकियां हमने की हैं और कितने गुनाह हमसे सरजद हुए। सारी चीज़ों का मुहासबा करने की ज़रूरत है, हाजत है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के सामने हिसाब देने के लिए खड़े होने से पहले अपने आप का दुनिया में मुहासबा कर लो। जो इंसान, जो मुसलमान दुनिया में अपने आप का मुहासबा कर लेता है, रब के सामने उसको हिसाब पेश करना आसान हो जाएगा। और जो मुसलमान यहां अपने नफ्स का मुहासबा नहीं करता तो अल्लाह के दरबार में हिसाब देना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं, मुहासबा करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त, सबसे अफजल तरीन वक्त अपने नफ्स का मुहासबा करने के लिए रात का वो हिस्सा जब इंसान सोने के लिए अपने बिस्तर पर सारी मसरूफियात से फारिग होने के बाद जाता है। सारे काम खत्म हो गए, दुनिया की सारी मशगूलियात खत्म हो गई, कोई काम बाकी नहीं रहा, बिस्तर पर चला आया तो बिस्तर पर सोने से पहले अपने आमाल का जायजा ले ले कि आज का जो दिन मेरा गुजरा है, इतने साल, इतने अय्याम, इतने माह हमारे गुजर चुके हैं, तो इन रमजानों में हमने क्या पाया, क्या खोया, इसका मुहासबा करने के लिए रात का वो हिस्सा सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा है। जब सारी मसरूफियात से फारिग होकर इंसान बिस्तर पर चला जाता है, इत्मीनान के साथ बिस्तर पर बैठ जाए, अपने आप का मुहासबा कर ले कि अभी रमजान आने से पहले हमें मुहासबा कर लेना है, अपना जायजा ले लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह तगाफुल और सुस्ती के साथ सारे रमजान गुजर चुके हैं, उसी तरह ये रमजान भी गुजर ना जाए, ये रमजान भी खत्म ना हो जाए। मुहासबा करें हम अपने आप का बिस्तर पर सोने से पहले। इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं, सारी मसरूफियात से फारिग हो गया तो गोया कि वो नींद की आगोश में जाते हुए मौत के मुंह में जा रहा है। कुरान मजीद इसकी ताबीर करता है कि इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह बावजूद उसके जिस्म से ताल्लुक बाकी रहने के एक तरह से जुदा हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं, जिसको जिंदगी अता करना है, जिसको जिंदगी देना है, अल्लाह ताला सुबह उसकी रूह को लौटा देते हैं जिस्म में, उसकी रूह लौट जाती है। और जिसको उठा लेना मकसूद होता है, उसकी रूह को कब्ज कर लिया जाता है, लौटाया नहीं जाता। तो गोया कि वो सोते हुए मौत की आगोश में जा रहा है। किसी को पता नहीं कि किसकी रूह लौटाई जाएगी और पता नहीं कि किसकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। इसलिए इंसान इस पहर में अपना मुहासबा कर लेता है, अपना जायजा ले लेता है कि माह रमजान जो आ रहा है हमको कैसे गुजारनी है, कितनी इबादतें हमको करनी है और अल्लाह को राज़ी करने के कौन से काम हमको अंजाम देने हैं। इसका मुहासबा माह रमजान आने से पहले जरूरी है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गवर्नर लोगों ने शिकायत की, लोगों ने शिकायत की कि रात में हम इनके पास अपनी शिकायतें लेकर इशा के बाद रात के हिस्से में पहुंचते हैं तो ये रात के औकात में हमारी शिकायतें नहीं सुनते, शिकायतों का जवाब नहीं देते। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, पूछा कि ऐसा क्यों आप करते हैं कि रात के किसी हिस्से में शिकायत नहीं सुनते। कहा गवर्नर ने, सहाबी ने, कि मैंने दिन के हिस्से को शिकायतों के लिए मखसूस कर लिया है और रात के हिस्से को अपने रब के लिए खास कर लिया है। रात का हिस्सा अल्लाह को राज़ी करने के लिए,
سلف کہا کرتے تھے رات کا ایک حصہ انسان کی زندگی میں رب کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، خاص ہونا چاہیے۔ ہم وقت دیتے ہیں اپنے دوستوں کو، ہم وقت دیتے ہیں بیوی بچوں کو، وقت ہم دیتے ہیں دنیاوی کاروبار میں جو ہم سے متعلق لوگ ہیں ان کو، ہم وقت دیتے ہیں دنیا کے سارے انسانوں کو۔ کیا ہماری زندگی میں رات کے کسی حصے میں اس رب کے لیے بھی کوئی حصہ باقی ہے؟ رات کا کوئی حصہ ہم نے اپنے رب کے لیے مخصوص کیا ہے، برقرار رکھا ہے؟ صحابہ کے تعلق سے خود قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ رات میں کم سوتے، کم آرام کرتے، اور سحر کے وقت رات کے آخری پہر رب کی طرف رجوع کرتے، رب کی طرف رجوع ہوتے، استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے۔ مغفرت کے لیے بڑا بہترین موقع ہے یہ ماہ رمضان۔ بہت سارے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، بہت سارے خطائیں ہوئی ہیں، محاسبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین آپ نے کہی، قدم رکھتے ہوئے آمین، خلاف معمول۔ صحابہ نے سوال کیا آپ نے خلاف معمول آمین کہی، کیا بات ہے؟ کہا جبرائیل امین علیہ السلام بد دعا کر رہے تھے اور میں اس پر آمین کہہ رہا تھا۔ ملائکہ کے سردار بد دعا کر رہے ہیں اور انبیاء کے سردار اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی؟ ملائکہ کے سردار دعا کریں، انبیاء کے سردار اس پر آمین کہیں۔ دعا کیا تھی؟ کہ جو مسلمان ماہ رمضان کو حاصل کر لے، پالے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے بربادی ہو۔ دعا کی جبرائیل امین علیہ السلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین آپ نے کہی۔ ذرا یہ تو بتائیے کیا وہ انسان جو ماہ رمضان کو حاصل کرتا ہے، پاتا ہے، اگر اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا تو کیا بڑا بدنصیب مسلمان نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر بدنصیب مسلمان اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے محترم مسلمان دوستو، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام اپنے نفس کا محاسبہ، دوسرا کام اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ رمضان گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے، سیام کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کی راتوں میں جو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ گناہوں کو معاف کرانے کا سب سے بہترین ذریعہ، اور جب گناہ معاف ہوں گے اسی کے نتیجے میں یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہی ہے کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ ایسے لوگوں کو جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جہنم میں داخل ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، رب کریم اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہر رات کچھ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، جہنم کی آگ سے انہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے مسلمان کی کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی کرا لیں اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ کے حکمت پر بھی ذرا غور کریں۔ ماہ رمضان جیسے ہی آتا ہے، ماہ رمضان میں جو نیکیاں ہیں، جو نیک اعمال ہیں، جو اچھائیاں ہیں،
ذرا اس کا بھی آپ جائزہ لے لیں. نیکیوں کے اتنے ابواب ہیں، اتنے دروازے ہیں، اتنے راستے ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ان نیکیوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے. اتنی نیکیاں، نیکیوں کے اتنے راستے، اور خاص طور سے اس ماہ میں، ماہ رمضان میں. اللہ کے نبی علیہ السلام الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. افضلها، سب سے بہترین ایمان کی شاخ، سب سے افضل شاخ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس پر عمل ہے. وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کمتر شاخ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا ہے. اور اس کے مابین بہت ساری نیکیاں، بہت سارے خیر کے کام ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہیں جو مسلمان اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ انجام دے سکتا ہے. ان نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اس ماہ میں صیام کا اہتمام کرنا. بہت سارے مسلمانوں سے صیام فوت ہو جاتے ہیں، جانتے ہوئے کہ صیام فرض ہے، جانتے ہوئے صیام رکن ہے اسلام کا، یہ جانتے ہوئے بھی بہت سارے مسلمانوں سے صیام فوت ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جس صوم کو اللہ نے واجب قرار دیا، فرض قرار دیا، اور جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جس صوم کے ترک کرنے پر جہنم کی آگ کی وعید سنائی گئی، ایسے صیام کو ہم ترک کر دے بلا کسی عذر کے، بلا کسی مجبوری کے. یہ مسلمان کو شیوا نہیں دیتا، مسلمان کو زیب نہیں دیتا. الاستسلام للہ بالتوحید، رب نے کہا کہ مسلمانوں صیام کا اہتمام کر لو. مسلمان وہ ہوتا ہے جو کہے سمعنا واطعنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے. الاستسلام التام، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، وہ مسلمان ہوتا ہے. سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی اچھائی. اور یہ اچھائی اتنی اچھائی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نفل روزے کے تعلق سے، جو اللہ کے راستے میں ایک روزہ، ایک صیام کا اہتمام کرتا ہے، اس کے تعلق سے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بہا عن النار 70 خریفہ، کہ جو مسلمان ایک دن اللہ کے راستے میں نفل صیام کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالی 70 سال کی مسافت کی دوری پر اس کو جہنم سے کر دیتے ہیں. جہنم اور اس کے درمیان 70 سال کی مسافت ہوگی، 70 سال کی دوری ہوگی. محض ایک دن نفل روزہ اللہ کے راستے میں رکھنے کی وجہ سے 70 سال تک اللہ تعالی 70 سال کی مسافت تک رب کریم اس کو جہنم سے دور کر دیں گے. اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب. اگر کوئی ماہ رمضان کے صیام کا اہتمام کرتا ہے تو کتنا بڑا اجر ہوگا، کتنا بڑا ثواب ہوگا، کتنا بڑا کار خیر ہوگا. اور اس ماہ میں جو نیکیاں انسان انجام دیتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، ان نیکیوں میں اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا. اجود الناس، اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں دینے والے. جب کبھی مانگنے والا آپ کے پاس مانگنے کے لیے آیا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، خالی ہاتھ واپس نہیں کیا. ایک صحابی کفر کی حالت میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مانگتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ عطا کیجئے، کچھ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ریوڑ تھا، کہا کہ یہ بکریاں لے اور چلے جاؤ. صحابی بکریوں کا ریوڑ لے کر اپنے قوم، اپنے قبیلے میں جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ آپ کے دینے کے بعد انسان کبھی فقیری سے نہیں ڈرے گا،
کبھی فقیری کا ڈر نہیں ہوگا. اجود الناس، عمومی حالت میں اتنا خرچ کرنے والے، اتنا دینے والے اللہ کے راستے میں. لیکن جب یہ ماہ رمضان آتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جود اور سخا میں اضافہ ہو جاتا، عمومی ایام کے مقابلے میں اور زیادہ خرچ کرتے اور زیادہ مزید دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ میں جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، قرآن کا مذاکرہ ہوتا، قرآن سننے اور سنانے کا اہتمام ہوتا. چونکہ اللہ کے فرشتوں کے سردار سے ملاقات ہونی ہے، اسی لیے آپ صدقہ و خیرات میں مزید آپ کے اضافہ ہوتا. ماہ رمضان سارے مہینوں میں سب سے اول ہے زمان کے اعتبار سے، اسی لیے صدقہ اور خیرات میں اضافہ ہوتا. اس ماہ کی راتیں سب سے افضل ترین راتیں ہیں، اسی لیے صدقہ اور خیرات میں اضافہ ہوتا. اللہ کے راستے میں دینا، خرچ کرنا، اور خصوصیت کے ساتھ کسی مسلمان جو سیام سے ہے، روزے سے ہے، اس کے افطار کا اہتمام کرانا. من فطر صائما، جو ایک مسلمان کے افطار کا اہتمام کرتا ہے اس کے سیام کے برابر اس کو ثواب ملے گا، سیام کے برابر اس کو ثواب ملے گا، سیام کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اس کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اس کے ثواب میں کوئی نقص نہیں ہوگا، کوئی کم نہیں ہوگا. جتنا ثواب اس کو حاصل ہوگا اور اس کو بھی ثواب ملے گا. میرے محترم مسلمان دوستو، ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے ماہ رمضان آتا ہے تو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کھانے پینے کا مہینہ ہے، کھاتے زیادہ ہے، دوسروں کو کھلاتے کم. اسراف اور فضول خرچی زیادہ ہوتی ہے، فضول خرچی. اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ افطار کے لیے، سحری کے لیے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے، یہ کھانا ہمیں کہاں ملتا ہے؟ سڑکوں پر ملتا ہے. کاش ہم اس سے بچتے ہوئے معاشرے کی جو ضرورت ہے، جو حاجت ہے، اس کو پورا کرنے کی طرف توجہ دیتے. کتنے فقیر ہوں گے جن کو ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، کتنے فقیر ہیں جنہیں پہننے کے لیے کپڑا نہیں ملتا. ہم بجائے اس فضول خرچی کے اس کا ہم اہتمام کرتے، غریبوں کو، یتیموں کو کھلاتے پلاتے، ان کے پہننے کا انتظام کرتے. کیا ہی بہترین ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا. اور ماہ رمضان میں ایک اور ناحیے سے بھی آپ غور کریں، راستوں میں، سڑکوں پر ادھر ادھر کھانا پھینک دیا جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے پڑوسیوں کو. چلنے والے، راستے سے گزرنے والے، جبکہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹانا یہ بذات خود ایک نیکی کا کام ہے، ایک اچھا کام ہے، ایک بھلا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ایک حدیث بیان کی کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، راستے سے جا رہا تھا، جاتے ہوئے گزرتے ہوئے راستے میں اس نے ایک درخت دیکھا کہ سڑک کے بیچوں بیچ ایک درخت ہے. درمیانے سڑک درخت ہونے کی وجہ سے آنے اور جانے میں لوگوں کو تکلیف محسوس ہوتی، لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس نے لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے درخت کو وہاں سے ہٹا دیا، درخت کو کاٹ دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا، اتنا اچھا لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محض اس عمل کی بنیاد پر، اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا. ایک عمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے سوال کیا، میرے پاس روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں، محتاجین مساکین کو مدد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو میں کیا نیکی کروں؟ کہا کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچ جاؤ، یہی تمہاری سب سے بڑی نیکی ہے. تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، کوئی بندہ مصیبت میں مبتلا نہ ہونے پائے. تمہاری ذات سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ نیکی ہے کھلانا پلانا صدقہ کرنا، لیکن اس نیکی کو ادا کرتے ہوئے فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کثرت العقل یسبب الی قسوۃ القلب، ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ کثرت سے کھانا پینا، اس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس مسلمان کا دل مردہ ہو جائے شاید اس سے بدتر زندگی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ بسا اوقات انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، لیکن بیمار جسم کے ساتھ اگر اس کی روح زندہ ہو، روح تازہ ہو، تو ایسی صورت میں بیمار جسم کے ساتھ روح کی تازگی لے کر وہ بہترین زندگی دنیا میں بسر کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح زندہ ہے، اس کی روح کی موت واقع نہیں ہوئی۔ لیکن روح مر جائے، دل مردہ ہو جائے، دل ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا آپ نے مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس انسان کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، اس کی طرح ہے جو زندہ ہو اور دوسرا مردہ ہو۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ مردہ ہے، باوجود اس کے پاس زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، لیکن وہ مردے کی طرح ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، گویا کہ وہ زندہ انسان کی مانند ہے، اس کی روح زندہ ہے، قلب زندہ ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ماہ رمضان میں جو نیکیاں انسان انجام دیتا ہے، ایک اور نیکی اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو جوڑ لینا، رب کے کلام سے جڑ جانا۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ جو مقام رب کا ہے، جو مقام احکم الحاکمین کا ہے، جو مقام رب العالمین کا ہے، وہی مقام اس کے کلام کا ہے، وہی مقام اس کی بات کا ہے، وہی مقام قرآن مجید کا ہے۔ کیوں؟ یہ رب کی بات ہے۔ دنیا میں بات کا اندازہ، قول کا اندازہ اس کی شخصیت، اس کے کہنے والے کی وزن کو دیکھ کر محسوس کیا جاتا ہے کہ کہنے والا کتنا ذی علم ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا بڑا ہے۔ اگر ذی علم ہے، بہترین آدمی ہے، تو اس کی بات کا وزن ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر دنیا میں کسی وزندار علم والا انسان کی بات کی اتنی اہمیت ہے تو یہ تو رب کا، اس کا اپنا کلام ہے، اس کی بات ہے۔ جو مقام رب العالمین کا ہے وہی مقام اس کے کلام کا ہے، اس کی بات کا ہے۔ اور بڑا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اس ماہ میں اپنے آپ کو رب کے کلام کے ساتھ جوڑ لے، اس کا اوڑھنا بچھوڑنا، اٹھنا بیٹھنا اور چلتے پھرتے ہوئے ہمیشہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، اللہ کے کلام کو پڑھتا رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ہجرت سے قبل، ہجرت سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، گھر کے آنگن میں صحن میں بیٹھ کر۔ اس کا اثر دیکھیے کہ کفار کی عورتیں، مشرکین کے بچے کلام کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے، اکٹھا ہو جاتے کہ کلام مجید کو سنا جائے۔ کفار نے اعتراض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قرآن مجید کا اس درجہ اہتمام کرنے پر کہ اس کی وجہ سے ہمارے بچے، ہماری عورتیں بے دین ہو رہے ہیں، اپنے آبا اور اجداد کے دین کو ترک کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں برکت ہے، اس میں سمجھنے والے کے لیے جنت کا راستہ بیان ہوا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے کلام سے تعلق پیدا کر لے،
اور اگر اللہ کی نگاہ میں اس کی کتنی اہمیت ہے مسلمان کی یہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو خود وہ اپنا جائزہ لے لے کہ اللہ کے کلام کی اہمیت اس کے دل میں کتنی ہے. جتنی اہمیت اللہ کے کلام کی اس کے دل میں ہے اتنی ہی اہمیت اس مسلمان کی اللہ کے پاس ہے، اللہ کی نگاہ میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر آپ غور کریں کہ ایک صحابی سفر میں جاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے امیر بنایا گیا، انہیں نماز پڑھاتے تھے. نماز پڑھاتے ہوئے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کی تلاوت ہوتی، اس کے بعد رکعت کو ختم کرتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، معمول تھا ان کا یہ. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ آپ نے جس صحابی کو امیر بنایا ان کا یہ عمل تھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی، دوسری سورت پڑھتے اور ختم کرنے سے پہلے رکعت کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ عمل کیوں دہراتے ہیں. وہ صحابہ نے سوال کیا، صحابہ نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. لأنہا صفت الرحمن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور رحمان کی صفت اس میں بیان ہوئی ہے، اوصاف رب کے بیان ہوئی ہے، تو مجھے یہ سورت پسند ہے، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے اس سورت کا اتنا اہتمام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اخبرو، تم اس صحابی کو بتا دو، انہیں خبر کر دو، اطلاع دے دو کہ چونکہ وہ اس سورت سے محبت کرتے ہیں تو اس سورت سے محبت کرنے کے بدلے میں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی ان کو چاہتا ہے. بڑی بات نہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، اللہ سے محبت کا دم بھرے، یہ بڑی بات نہیں. بڑی بات تو یہ ہے کہ کسی بندے سے اللہ محبت کریں، کسی بندے کو اللہ چاہیں، اپنی محبت کا سرٹیفکیٹ کسی بندے کو مل جائے، شاید اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کوئی اور مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی. اور یہ کتنی بڑی بات ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ جنتی جب اخیر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کی جائیں گے، سب سے اخیر میں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، اور میں جنت میں جو نعمتیں تمہیں عطا کروں گا اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں جس چیز پر تمہاری نظر پڑے وہ چیز تمہاری ہے، جس چیز پر تمہاری نگاہ پڑے وہ چیز تمہاری ہے، اور جنت میں جس چیز کی تم تمنا کرو وہ چیز تمہاری. اتنی نعمتیں اللہ عطا کرے گا. اتنی نعمتیں دینے کے بعد، عطا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں سے کہ اب میں جو تمہیں چیز عطا کرنے والا ہوں، جو چیز تمہیں دینے جا رہا ہوں، جنت کی ساری نعمتیں اس نعمت کے مقابلے میں حقیر ہیں. اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. وہ سوال کریں گے کہ اللہ جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے رضا یا فلا اسخط بعد اليوم علیکم ابدا. اب جو چیز میں تمہیں دینے جا رہا ہوں وہ میری رضامندی، میری خوشنودی، آج کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی محبت، اللہ کی خوشنودی جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے. یہ نعمت اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس مسلمان کو حاصل ہو جائے، مل جائے،
دنیا اور مافیہا کی ساری نعمتیں گویا کہ اس کو حاصل ہو گئی، مل گئی ہیں۔ اور یہ کیسے ملتی ہے؟ یہ نعمت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کے کلام سے محبت کرے مسلمان، اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، اللہ کے کلام کو سمجھے، اللہ کے کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کی وجہ سے یہ نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ رمضان میں کی جانے والی نیکیاں، مسجد سے اپنا تعلق جوڑنا، آپ اندازہ لگائیں عموماً اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ 7 خوش نصیب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے، ان میں ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھتا ہے، یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے، نہیں، باہر ہے، بازار میں ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن دل مسجد میں ہے، مسجد سے لگا ہوا ہے۔ کب اذان کی آواز آئے گی اور میں مسجد جاؤں گا۔ تراویح کا اہتمام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات بھر قیام کرنے کا اس کو ثواب عطا کریں گے۔ رات بھر قیام کا ثواب، 1 گھنٹہ عبادت کر لیا، 1.5 گھنٹہ، بسا اوقات زیادہ طویل ہو تو 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ شاید اور وقت نہیں لگے گا، امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، امام کے ساتھ تراویح ختم کر دیا، کتب لہ قیام لیلہ، پوری رات قیام کا اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا احسان ہے رب کریم کا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے، طول قیام کی وجہ سے، طول قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لے صحابہ کھڑے ہوتے، لاٹھیوں کا سہارا لے کر صحابہ کھڑے ہوتے، وہ جذبہ تھا کھڑے ہونے کا، قیام کا، وہ اللہ سے سرگوشی کرنے کا، رات کے آخری حصے میں اتنا جذبہ کہ صحابہ طول قیام کی وجہ سے، لمبا قیام ہونے کی وجہ سے لاٹیاں لے کر کھڑے ہوتے۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا کہ قیام لمبا ہو جاتا، صحابہ کو خوف محسوس ہوتا کہ کہیں سحری نہ چھوٹ جائے، سحری کا وقت کہیں ختم نہ ہو جائے، صحابہ ڈرتے تھے بسا اوقات قیام لمبا ہونے کی وجہ سے۔ جو لذت انسان کو ملتی ہے اللہ سے سرگوشی کرتے ہوئے، اللہ کے دربار میں قیام کرتے ہوئے، یہ لذت صرف وہی مومن محسوس کر سکتا ہے جو مومن خالص رب کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کرتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ قیام کرتے ہوئے اس کا چہرہ رب کے سامنے ہوتا ہے، پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم اس کا جواب دیتے ہیں۔ ساری چیزوں کا استحضار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ کیوں جواب دیتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اس کا جواب ملتا ہے شوق پیدا کرنے کے لیے، بندوں کی نیکیاں قبول کرنے کے لیے، بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ اور میرے محترم مسلمان دوستو، سب سے بڑی نیکی رمضان میں یہ بھی ہے کہ آپ دعا کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ ماہ رمضان میں دعا کوئی مسلمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، روزے کی حالت میں، صوم کی حالت میں۔ اسی طریقے سے افطار کرتے ہوئے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب دعا کیجئے اپنے رب سے، مانگیے اپنے رب سے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ نزول فرماتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ رب ضرورت بندے کی ہے، حاجت بندے کی، رب بے نیاز ہے، رب کو کوئی حاجت نہیں، رب کو کوئی ضرورت نہیں بندوں کی عبادت کی، لیکن اللہ خود نزول فرماتے ہیں ضرورت بندوں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حل من سائل، کیا کوئی تم میں سوال کرنے والا ہے؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے؟ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بندوں سے سوال کرتے ہیں رات کے آخری حصے میں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنا، استغفار کرنا اور صحابہ کا طریقہ اختیار کرنا مطلوب اور مرغوب ہے۔ یہ ساری چیزیں، کچھ اور بھی نیکیاں ہیں جن کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، صدقہ اور خیرات کرنا، اور غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ غرض یہ کہ بندہ
ماہ رمضان میں اپنے آپ کو تقوی والا بنا لے، اللہ سے ڈرنے والا بنا لے، یہی مقصد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ ابھی سے تیاری کر لیں اور کوشش کریں کہ ماہ رمضان کا کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی گھڑی ہم سے ضائع نہ ہونے پائے، بیکار نہ جانے پائے، اس بات کی مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان جو آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کما حقہ اس کی رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے، سوء خاتمہ سے بچائے رکھے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم و فضل میں برکت عنایت فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ حقیقت میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ، جس کی اہمیت اور فضیلت بہت ساری حدیثوں سے شیخ محترم نے بیان کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خصوصی مجلس کا انعقاد کرتے، مجلس بٹھاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خصوصی توجہ دلاتے کہ وہ رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہت ساری تقریریں ہم نے سنی، بہت ساری باتیں بھی سنی۔ اب توجہ یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں، اور جیسے شیخ محترم نے کہا کہ بہت سارے وسائل، جو چیزیں ہمیں بتائی گئیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ IRGC کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کی اطلاع آپ کو دی جاتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ کسی کا نمبر ہمارے پاس نہ ہو تو جاتے جاتے وہ نمبر درج کراتے جائیں، تاکہ ہم وقت پر ان کو اطلاع دیں۔ اور کوئی نہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ ہر ہفتہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی پروگرام رہتا ہے، تو آئندہ ہفتہ ایسے ہی وقت میں اتوار ہی کے دن ہمارے پاس مفتی عمر شریف صاحب کا پروگرام ہوگا، جو تمل میں ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمل سمجھتے ہیں، آپ خود تشریف لائیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی اطلاع دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے خطاؤں کو بخش دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی بھرپور تیاری کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اور یہ ہمارے ساتھ رمضان کا کیلنڈر ہمارے ساتھ ہے، جس میں ہماری ساری ایکٹیویٹیز لکھی ہوئی ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تو میں آپ تمام سے پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ہے، اور اس کی ترقی، نشر و اشاعت آپ کا اور میرا فریضہ ہے۔ جس کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آپ اپنا وقت دیں، پیسہ خرچ کریں اور اپنی محنت خرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین سربلند ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔